السلام علیکم اور خوش آمدید آپ کو آن لائن لیکچر میں معلمہ بشریٰ پنجاب پبلک اسکول کی جانب سے آپ کے اردو کے لیکچر کے لیے منتخب کی گئی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے لیکچر نمبر 1 میں ہمارے قومی شاعر کا صفحہ نمبر 99 کی پڑھائی کی تھی۔ اب ہم ہمارے قومی شاعر کے صفحہ نمبر 100 اور 101 کی پڑھائی کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 100 کھولیے۔ ہم نے صفحہ نمبر 99 میں پڑھا تھا کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ پھر ہم نے ان کے والد کا نام پڑھا، ان کی والدہ کا نام پڑھا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ علامہ اقبال کو بچپن سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے اساتذہ سے بہت سیکھتے تھے، تمام مضامین میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اب ہم صفحہ نمبر 100 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ سیالکوٹ اور لاہور سے تعلیم مکمل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ شاعری بھی کرتے رہے۔ قدرتی مناظر پر کئی نظمیں لکھیں جن میں کوئی نہ کوئی پیغام موجود ہے۔ نظم چاند اور تارے بھی ان میں سے ایک ہے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی ہے۔ انہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ ان کی اردو شاعری کے 4 مجموعے ہیں۔ بچوں کے لیے لکھی ہوئی مشہور نظمیں یہ ہیں: پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، ہمدردی، بچے کی دعا اور پرندے کی فریاد۔ ایک مرتبہ کسی ملاقاتی نے اقبال سے سوال کیا کہ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، ان میں بلند ترین کتاب کون سی ہے؟ اس پر آپ نے سوال کرنے والے سے کہا، ذرا ٹھہرو، ابھی آتا ہوں۔ اقبال تھوڑی دیر میں واپس کمرے میں تشریف لائے اور ایک کتاب اس شخص کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے کہا، یہ قرآن حکیم۔ عزیز طلباء، اب میں اس صفحے کے کچھ الفاظ خط کشیدہ کرواتی ہوں۔ یہ آپ کی املا بھی ہے اور آپ کو اس کے معنی بھی بتاؤں گی۔ پہلا ہمارا لفظ ہے مناظر، منظر کی جمع، نظمیں، یہ نظم کی جمع ہے۔ اس کے بعد جہاں، دنیا، شاعر مشرق، مشرق کے شاعر، مجموعے، ان کے کلام کا ذخیرہ، یعنی کہ اردو کے ان کے 4 مجموعے ہیں، یعنی کہ کلام ہیں۔ اس کے بعد ہے پہاڑ اور گلہری، مکھی، ٹھہرو، قرآن حکیم۔ اب صفحہ نمبر 101 پہ آ جائیں۔ اقبال نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کی جدوجہد میں عملی طور پر حصہ لیا۔ وہ باقاعدگی سے مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے اور انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا۔ انہوں نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ ان کا مزار لاہور میں ہے۔ اب ہم اس کے الفاظ بھی خط کشیدہ کریں گے۔ جدوجہد، کوشش، باقاعدگی سے، مسلم لیگ جو کہ اس وقت کی تحریک تھی، ایک اس کا نام مسلم لیگ تھا۔ اجلاسوں، اجلاس کی جمع ہے، شرکت، شامل ہوئے۔ بیدار کا مطلب ہے جگایا۔ اب آج کی ڈیٹ لگا لیں یہاں پہ۔ عزیز طلباء، اب آپ اپنے نوٹس کھولیے۔ عزیز طلباء، پہلے لیکچر میں ہم نے سوال نمبر 1، 2 اور 3 کیے تھے۔ آج ہم نے 4 اور 5 کی پڑھائی کرنی ہے اور الفاظ معنی بھی کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، وہ کب سے شعر کہنے لگے تھے؟ انہوں نے اسکول کے زمانے سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، ان کی وفات کب ہوئی؟ انہوں نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ ان کا مزار لاہور میں ہے۔ اب الفاظ معنی پہ آ جائیں۔
الفاظ معنی ہے تمنا، خواہش، مناظر منظر کی جمع، شوق رغبت یا دھن، جدوجہد کوشش، لب ہونٹ۔ جی عزیز طلباء، یہ آپ کے نوٹس کا کام ہے۔ اب ہم ہمارے قومی شاعر کی ایک مشق کریں گے۔ آپ صفحہ نمبر 102 اور 103 کھولیے۔ صفحہ نمبر 102 پہ ہے معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پہلا ہے، علامہ اقبال کی والدہ انہیں پیار سے ڈیش کہتی تھی، لالی، حالی، بالی یا آلی۔ بالی والا صحیح ہے، بالی والا سرکل بھی فل کریں اور وہاں پہ خالی جگہ پہ لکھیں بھی۔ نمبر 2 ہے، علامہ اقبال نے اپنی ڈیش سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ پہلا ہے مصوری، دوسرا ہے شاعری، خطاطی، وکالت۔ ان میں شاعری ٹھیک ہے، شاعری والا جو دائرہ ہے اس کو فل کر دیں اور اس کو خالی جگہ میں لکھ دیں۔ نمبر 3 ہے، علامہ اقبال نے ڈیش بنانے کا خیال پیش کیا۔ پہلا ہے افغانستان، جاپان، پاکستان یا ایران۔ اس میں درست جواب ہے پاکستان۔ پاکستان والا دائرہ اپنی پینسل سے اس کو بھر دیں اور اس کو خالی جگہ پہ لکھ دیں۔ نمبر 4 ہے، ڈیش بانگ درا کے شاعر ہیں، صوفی تبسم، حفیظ جالندھری، علامہ اقبال، ابن انشا۔ علامہ اقبال والا جواب ٹھیک ہے، یہ والا دائرہ بھی بھر دیں اور اس کو خالی جگہ کے اندر لکھ دیں۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 103 کھولیے۔ سوال نمبر 3 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں اس آواز کے الفاظ پہچان کر الفاظ پر دائرہ بنائیے۔ وہ ہے، پہلی مثال دی گئی ہے، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ دیکھیں، شے میں بھی بڑی آئی ہے اور ہے میں بھی بڑی آئی ہے، تو ان کو انہوں نے دائرہ بنا دیا ان کے گرد۔ اب پہلا ہے، پیسے دیکھ کر خرچ کرنے چاہیے۔ ان میں دیکھیں، پیسے میں بڑی آئی ہے اور کرنے میں بڑی آئی ہے۔ پیسے کے گرد بھی دائرہ بنائیں اور کرنے کے گرد بھی دائرہ بنائیں۔ نمبر 2 ہے، علی کبھی تو چین سے بیٹھ جایا کرو۔ اس میں ایک ہی ہے، سے، اس کے گرد دائرہ بنا دیں۔ نمبر 3 ہے، مچھروں کے کاٹنے سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ ان میں 3 ہیں، کے، کاٹنے، سے۔ ان تینوں کے گرد علیحدہ علیحدہ دائرہ بنائیں۔ نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ نے کے گرد دائرہ بنائیں اور ہے کے گرد دائرہ بنائیں۔ اب آپ یہاں پہ ڈیٹ لگا لیں آج کی۔ جی بچوں، مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اپنا سبق اچھے سے یاد کریں، ان میں سے ہی میں نے کوئی نہ کوئی چیز اسائنمنٹ میں ڈال دینی ہے۔ اب آج کی ڈائری دیکھ لیں۔ آج کی ہماری ڈائری ہے، ہمارے قومی شاعر کی پڑھائی کریں، پلس الفاظ کی جو خط کشیدہ الفاظ کرائے گئے ہیں ان کی املا ہے، اور نوٹ سے سوال نمبر 4، 5 اور الفاظ معنی یاد کریں، پلس بک صفحہ نمبر 101 اور 102 سے مشق حل کریں اور یاد کریں۔ اللہ حافظ۔